اشراطها، فرمایا اگر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو قیامت کی علامات تو ظاہر ہو گئی ہیں. دیکھیں قیامت کی علامتیں تین قسم کی ہیں. کچھ علامتیں جو بالکل ابتدا میں، جیسے نبی کی نبوت کا ظاہر ہو جانا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے آخری نبی کا ظاہر ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ملا کے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی 1400 سال گزر گئے تو اب تک تو قیامت آئی نہیں ہے. بھائی 1400 سال جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وقت ہے اس کے حساب سے 1400 سال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی وقت نہیں ہے. تو ہمارے نبی اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں اگر ماضی کے ٹائم کو کاؤنٹ کیا جائے. پہلے زمانے میں تو عمریں اتنی لمبی ہوتی، نوح علیہ السلام کی اکیلے کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی. 950 سال تو آپ کی تبلیغ میں لگے ہیں خالی صرف. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 1500 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی آنے والی ہے تو ان کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں. پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظاہر ہونا، تو آخری نبی آ چکے ہیں. اب اس کے بعد قیامت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور انشقاق قمر، کہ شاید ہو سکتا ہے پچھلی کتابوں میں اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ قرب قیامت میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تبھی 27ویں پارے میں ہے نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ قیامت قریب آ چکی ہے اور سورج چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تو علماء نے علامات جو بیان کی، ایک وہ جو نبی کے دور میں، ایک وہ جو بیچ میں ظاہر ہوں گی. بیچ میں کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی؟ جو نبی اور قیامت کے درمیان میں، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو حجاز کے اونٹوں کو روشن کر دے گی، ان کی گردنوں کو. تو علامہ نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے. حجاز میں اتنی بڑی آگ ظاہر ہوئی تھی، جس سے بہت بڑی آگ لگی تھی، جس سے جو ہے وہ اونٹوں کی گردنیں دور دور تک اندھیروں میں بھی روشن ہو گئی تھی. اس کی تفسیر صحیح مسلم کی شرح میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے. اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی، ان کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد قیامت ہوگی. وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا. یہ علامتیں وہ ہیں جو بالکل اینڈ میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم، بس کہاں سے ہوگی ان کے لیے اذا جاءتهم، جب یہ قیامت آ جائے گی، ذکراہم، ان کی نصیحت، یعنی پھر ان کی نصیحت ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. پھر کیا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا؟ قیامت آنے کے بعد یا موت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس اے نبی آپ یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ منافقوں کے یہ کام ہے جو یہ کرتے رہیں گے، اور قیامت آ کے حقیقی فیصلہ کر دے گی. دنیا میں آپ جو اسلام کا مقصد، سب سے اعلیٰ مقصد ہے، جو اسلام کا ہدف ہے، آپ نے اسی پہ قائم رہنا ہے. وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اور پھر اللہ کی فرما برداری اسی عقیدہ توحید کی بیس پہ، اللہ کی عبادت. فعلم، پس آپ جان لیجئے، یقین رکھیں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، انہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہی تو جنگ تھی مشرکین اور منافقین سے، عقیدے ہی کی تو جنگ تھی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں پر مغفرت مانگیے. گناہ کا لفظ نبی کی طرف مجازن اس کی نسبت کی گئی ہے. میں بار بار اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کوئی کام خلاف اولا بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شان اتنی بلند ہے کہ انبیاء خلاف اولا کام پہ بھی ڈرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور نبی کو یہ غم رہتا تھا بھائی مجھ سے توہا، فرمایا اگر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو قیامت کی علامات تو ظاہر ہو گئی ہیں. دیکھیں قیامت کی علامتیں تین قسم کی ہیں. کچھ علامتیں جو بالکل ابتدا میں، جیسے نبی کی نبوت کا ظاہر ہو جانا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے آخری نبی کا ظاہر ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ملا کے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی 1400 سال گزر گئے تو اب تک تو قیامت آئی نہیں ہے. بھائی 1400 سال جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وقت ہے اس کے حساب سے 1400 سال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی وقت نہیں ہے. تو ہمارے نبی اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں اگر ماضی کے ٹائم کو کاؤنٹ کیا جائے. پہلے زمانے میں تو عمریں اتنی لمبی ہوتی، نوح علیہ السلام کی اکیلے کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی. 950 سال تو آپ کی تبلیغ میں لگے ہیں خالی صرف. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 1500 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی آنے والی ہے
تو ان کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں. پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظاہر ہونا. تو آخری نبی آ چکے ہیں, اب اس کے بعد قیامت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور انشقاق قمر کہ شاید ہو سکتا ہے پچھلی کتابوں میں اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ قرب قیامت میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تبھی 27ویں پارے میں ہے نا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, یہ قیامت قریب آ چکی ہے اور سورج چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تو علماء نے علامات جو بیان کی, ایک وہ جو نبی کے دور میں, ایک وہ جو بیچ میں ظاہر ہوں گی. بیچ میں کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی؟ جو نبی اور قیامت کے درمیان میں, وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو حجاز کے اونٹوں کو روشن کر دے گی, ان کی گردنوں کو. تو علامہ نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے. حجاز میں اتنی بڑی آگ ظاہر ہوئی تھی, جس سے بہت بڑی آگ لگی تھی, جس سے جو ہے وہ اونٹوں کی گردنیں دور دور تک اندھیروں میں بھی روشن ہو گئی تھی. اس کی تفسیر صحیح ہے مسلم کی شرح میں آپ پڑھ سکتے ہیں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے. اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی, ان کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد قیامت ہوگی. وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا, دجال کا ظاہر ہونا, سورج کا مغرب سے نکلنا, یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا. یہ علامتیں وہ ہیں جو بالکل اینڈ میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم, بس کہاں سے ہوگی ان کے لیے, اذا جاءتهم, جب یہ قیامت آ جائے گی, ذکراہم, ان کی نصیحت, یعنی پھر ان کی نصیحت ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. پھر کیا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا؟ قیامت آنے کے بعد یا موت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, بس اے نبی آپ یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ منافقوں کے یہ کام ہے جو یہ کرتے رہیں گے, اور قیامت آ کے حقیقی فیصلہ کر دے گی. دنیا میں آپ جو اسلام کا مقصد ہے, سب سے اعلیٰ مقصد ہے, جو اسلام کا ہدف ہے, آپ نے اسی پہ قائم رہنا ہے. وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید, اور پھر اللہ کی فرما برداری اسی عقیدہ توحید کی بیس پہ, اللہ کی عبادت. فعلم, پس آپ جان لیجئے, یقین رکھیں, اپنا عقیدہ درست رکھیں, انہ لا الہ الا اللہ, کیونکہ یہی تو جنگ تھی مشرکین اور منافقین سے, عقیدے ہی کی تو جنگ تھی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واستغفر لذنبک, اور اپنے گناہوں پر مغفرت مانگیے. گناہ کا لفظ نبی کی طرف مجازن اس کی نسبت کی گئی ہے. میں بار بار اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا, لیکن انبیاء کوئی کام خلاف اولا بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے, کیونکہ ان کی شان اتنی بلند ہے کہ انبیاء خلاف اولا کام پہ بھی ڈرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, اور نبی کو یہ غم رہتا تھا بھائی مجھ سے تو, فرمایا اگر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو قیامت کی علامات تو ظاہر ہو گئی ہیں. دیکھیں قیامت کی علامتیں 3 قسم کی ہیں. کچھ علامتیں جو بالکل ابتدا میں, جیسے نبی کی نبوت کا ظاہر ہو جانا, یہ بھی قیامت کی علامت ہے. پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے آخری نبی کا ظاہر ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے ملا کے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی 1400 سال گزر گئے تو اب تک تو قیامت آئی نہیں ہے. بھائی 1400 سال جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وقت ہے, اس کے حساب سے 1400 سال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ کچھ بھی وقت نہیں ہے. تو ہمارے نبی اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں اگر ماضی کے ٹائم کو کاؤنٹ کیا جائے. پہلے زمانے میں تو عمریں اتنی لمبی ہوتی, نوح علیہ السلام کی اکیلے کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی, 950 سال تو آپ کی تبلیغ میں لگے ہیں خالی صرف. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 1500 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی آنے والی ہے, تو ان کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں. پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظاہر ہونا, تو آخری نبی آ چکے ہیں, اب اس کے بعد قیامت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور انشقاق قمر کہ شاید ہو سکتا ہے پچھلی کتابوں میں اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ قرب قیامت میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تبھی 27ویں پارے میں ہے نا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, یہ قیامت قریب آ چکی اور سورج چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تو علماء نے علامات جو بیان کی, ایک وہ جو نبی کے دور میں, ایک وہ جو بیچ میں ظاہر ہوں گی. بیچ میں کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی؟ جو نبی اور قیامت کے درمیان میں, وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو حجاز کے اونٹوں کو روشن کر دے گی, ان کی گردنوں کو. تو علامہ نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے. حجاز میں اتنی بڑی آگ ظاہر ہوئی تھی جس سے بہت بڑی آگ لگی تھی, جس سے جو ہے وہ
اونٹوں کی گردنیں دور دور تک اندھیروں میں بھی روشن ہو گئی تھی. اس کی تفسیر صحیح ہے مسلم کی شرح میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے. اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی, ان کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد قیامت ہوگی. وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا, دجال کا ظاہر ہونا, سورج کا مغرب سے نکلنا, یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا. یہ علامتیں وہ ہیں جو بالکل اینڈ میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم, بس کہاں سے ہوگی ان کے لیے اذا جاءتهم, جب یہ قیامت آ جائے گی, ذکراہم, ان کی نصیحت, یعنی پھر ان کی نصیحت ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. پھر کیا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا؟ قیامت آنے کے بعد یا موت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, بس اے نبی آپ یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ منافقوں کے یہ کام ہے جو یہ کرتے رہیں گے, اور قیامت آ کے حقیقی فیصلہ کر دے گی. دنیا میں آپ جو اسلام کا مقصد ہے, سب سے اعلیٰ مقصد ہے, جو اسلام کا ہدف ہے, آپ نے اسی پہ قائم رہنا ہے. وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید, اور پھر اللہ کی فرما برداری اسی عقیدہ توحید کی بیس پہ, اللہ کی عبادت. فعلم, پس آپ جان لیجئے, یقین رکھیں, اپنا عقیدہ درست رکھیں, انہ لا الہ الا اللہ, کیونکہ یہی تو جنگ تھی مشرکین اور منافقین سے, عقیدے ہی کی تو جنگ تھی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واستغفر لذنبک, اور اپنے گناہوں پر مغفرت مانگیے. گناہ کا لفظ نبی کی طرف مجازن اس کی نسبت کی گئی ہے. میں بار بار اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا, لیکن انبیاء کوئی کام خلاف اولا بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے, کیونکہ ان کی شان اتنی بلند ہے کہ انبیاء خلاف اولا کام پہ بھی ڈرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, اور نبی کو یہ غم رہتا تھا بھائی مجھ سے توہا, فرمایا اگر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو قیامت کی علامات تو ظاہر ہو گئی ہیں. دیکھیں قیامت کی علامتیں تین قسم کی ہیں. کچھ علامتیں جو بالکل ابتدا میں, جیسے نبی کی نبوت کا ظاہر ہو جانا, یہ بھی قیامت کی علامت ہے. پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے آخری نبی کا ظاہر ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے ملا کے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی 1400 سال گزر گئے تو اب تک تو قیامت آئی نہیں ہے. بھائی 1400 سال جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وقت ہے, اس کے حساب سے 1400 سال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ کچھ بھی وقت نہیں ہے. تو ہمارے نبی اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں اگر ماضی کے ٹائم کو کاؤنٹ کیا جائے. پہلے زمانے میں تو عمریں اتنی لمبی ہوتی, نوح علیہ السلام کی اکیلے کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی, 950 سال تو آپ کی تبلیغ میں لگے ہیں خالی صرف. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 1500 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی آنے والی ہے, تو ان کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں. پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظاہر ہونا, تو آخری نبی آ چکے ہیں, اب اس کے بعد قیامت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور انشقاق قمر, کہ شاید ہو سکتا ہے پچھلی کتابوں میں اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ قرب قیامت میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تبھی 27ویں پارے میں ہے نا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, یہ قیامت قریب آ چکی اور سورج چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تو علماء نے علامات جو بیان کی, ایک وہ جو نبی کے دور میں, ایک وہ جو بیچ میں ظاہر ہوں گی. بیچ میں کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی؟ جو نبی اور قیامت کے درمیان میں, وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو حجاز کے اونٹوں کو روشن کر دے گی, ان کی گردنوں کو. تو علامہ نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے. حجاز میں اتنی بڑی آگ ظاہر ہوئی تھی, جس سے بہت بڑی آگ لگی تھی, جس سے جو ہے وہ اونٹوں کی گردنیں دور دور تک اندھیروں میں بھی روشن ہو گئی تھی. اس کی تفسیر صحیح ہے مسلم کی شرح میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے. اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی, ان کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد قیامت ہوگی. وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا, دجال کا ظاہر ہونا, سورج کا مغرب سے نکلنا, یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا. یہ علامتیں وہ ہیں جو بالکل اینڈ میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم, بس کہاں سے ہوگی ان کے لیے اذا جاءتهم, جب یہ قیامت آ جائے گی, ذکراہم, ان کی نصیحت, یعنی پھر ان کی نصیحت ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. پھر کیا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا؟ قیامت آنے کے بعد یا موت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, بس اے نبی آپ یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ منافقوں کے یہ کام ہے جو یہ کرتے رہیں گے, اور
قیامت آ کے حقیقی فیصلہ کر دے گی. دنیا میں آپ جو اسلام کا مقصد، سب سے اعلیٰ مقصد ہے، جو اسلام کا ہدف ہے، آپ نے اسی پہ قائم رہنا ہے. وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اور پھر اللہ کی فرما برداری اسی عقیدہ توحید کی بیس پہ، اللہ کی عبادت. فعلم، پس آپ جان لیجئے، یقین رکھیں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، انہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہی تو جنگ تھی مشرکین اور منافقین سے، عقیدے ہی کی تو جنگ تھی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں پر مغفرت مانگیے. گناہ کا لفظ نبی کی طرف مجازن اس کی نسبت کی گئی ہے. میں بار بار اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کوئی کام خلاف اولا بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شان اتنی بلند ہے کہ انبیاء خلاف اولا کام پہ بھی ڈرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور نبی کو یہ غم رہتا تھا بھائی مجھ سے